مشہور حدیث پاک ہے، جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت، بولو قیامت کب آئے گی؟ بولے سولے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے اجازت ہے وہی مسلتے خیران ہے انہیں جا کے سب موبائل میں گل شروع کرنی ہے تے 2.5 گھنٹے گل کر کے اگڑا آج ٹائم تھوڑا سا وہ سارے دن ہی کوئی کل ہو گئے بولے کوئی مسئلہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صدقے پوچھنے والا بھی تو کمال تھا پر جواب دینے والے نے بھی کمال، وہ اللہ کے پاک رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری تیاری قیامت کے لیے کیا ہے؟ میرے جیسے کوئی سوری صاحب ہوتے ہیں کوئی چھوٹے موٹے کو مدرس، میں کہتا حضور مینوں نمازاں پڑھدے ہوئے 21 سال میں پنج تے عمرے تے ایک کتا حج تے میں روپیہ 4,000 فلاں غریب میں اپنی نیکیاں گن لگ پہ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو نیکیاں گننا شروع کر دیتا۔ اس صحابی رسول عرض کیا یا رسول اللہ میرے نیک اعمال کوئی زیادہ، میری نمازیں روزے کوئی زیادہ، بس ہے اللہ کے حبیب مجھے اللہ پاک اور اس کے رسول سے سچا اور یہ کہتے تھے پیار کا کی فائدہ جی آنکھیں نہیں لگ رہا، میں کہنا پیار کامل تھا جی آنکھیں لگے تے اگر کسی ویلے آنکھیں نہیں بھی لگتا پیار کو ایمان آپ دے لو فائدہ دے قرآن و حدیث میں جو فائدہ دے کامل تو پھر ہی ہوئے گا جب آنکھیں بھی لگے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھے محبت کا کوئی فائدہ ہے کیونکہ وہ ایمان کا بہت بڑا فائدہ۔ حضور نے فرمایا تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ وہ صحابی جو رسول پاک کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، مسجد میں پڑھو ثواب زیادہ، گھر پڑھو کام ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو اور بھی زیادہ، اس صحابی کی کیا شان ہے جو نماز مسجد نبوی میں پڑھے جس کی ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب، وہ اللہ کے آخری پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، کتنا اس کا شان، اس کی ایک نماز کے کتنے رتبے بنتے ہوں گے، کتنا مقام ہوتا ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر بھی میری نمازیں مجھے زیادہ نہیں، بس مجھے اللہ پاک اور اس کے حبیب اور اس کے رسول سے سچا فرما دیتے پھر پیار شاید تیری کو کام آنا اگلی گل کر، پر میرے تیرے جیسا کوئی ہم جیسا کوئی بندہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ تو کسی پیغمبر تو کیا کسی صحابی کے خاک نہیں برابر ہو سکتے، نبی کی شان بڑی بلند۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لے تجھے جس سے محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ، یہ حضور کا اور یہ متفق علیہ کلمات ہے، کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جن راستے کو محبت ہے قیامت والے دہاڑے ہوتے نہ بس جو بندہ آج یزید کے لیے کوئی برات کا رستہ نکالتا ہے کہ ان سڑتے ہو ایسا قصور کوٹی سے ہے آپ پہ تری سے مارنا ہے، آپ پہ تری نے مارنا ہوتے بادشاہ ہے جی، جب بادشاہ آرڈر دیتے ہیں، لیکن تاریخ کا میں حضرت عامل کو تاریخ میں پڑھاتا بھی ہوں، تاریخ کا اصول یہ ہے مثال کے طور پہ جس حکومت میں واقع ہو ذمہ دار حاکم وقت ہو، یہ اصول دنیا کا یہ اصول سسٹم یہی۔ یزید نے دمشق میں بیٹھ کے جو آرڈر جاری کیے تھے ان کے نتیجے میں آل پیغمبر پر یہ ظلم ڈھائے گئے اور عثمان حسین شہید اس کے آرڈر تھے، اس نے نعمان بن بشیر کی گورنری کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کے ساتھ ساتھ بصرہ کے ساتھ کوفہ کی بھی گورنری دی تھی۔ یہ واضح طریقے الفاظ ہے کہ جو مرضی کرو اس محاذ کو روکا جائے، اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی وجہ سے اس کو فیور دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں بھائی تگڑا پیرا دے پاٹ پاندو دے نہ ٹوٹ جی نہ تیرے، جس کو تو پاس کرتا ہے اس کے ساتھ رہے، لیکن یاد رکھنا خدا اور رسول کا فیصلہ ہے، جس کے ساتھ تیرا دنیا میں پیار ہوگا قیامت کے دن اس کے تائیں رکھے پیار پان لگے ہیں، رشتہ بنا لگے ہیں، ایک باری نہیں 1,00,000 باری سوچ، دو چیزوں کو ضرور دیکھو، پہلی بات ایمان، دوسری بات ہے کردار۔ پہلی کیا چیز ہے؟ ایمان۔ ایمان کو پوری طرح پرکھو تو چنگی
अच्छी तरह इलाज हो के पर को भाई तेरे ईमान में इतनी करो उसे बताओ मेरा ये ईमान है मेरा क्या अकीदा नजरिया है क्या जनाब कर उन्होंने सोच समझ के दसते बगैर किसी डर दे दस दूसरा उसका किरदार दूसरी क्या चीज है किरदार बड़ी चीज जो किरदार के बुरे लोग हैं वो दूसरों को दागदार कर देते अगर कोई कमजोरी है तो उसको तौबा कर ठीक हो सकता हमारे मादरी जबान के शायर खड़ी शरीफ का दरवेश रूबी कश्मीर मियां मोहम्मद शरफतुल्लाह अलैह फरमाते चंगे बंदे दी सोहबत चंगे बंदे दी जिवे दुखाओ यकीन जानिए हमने बड़े बड़े दाना लोग ज़हनी मरीज हुए थे कहते किसी बड़े बंदे की बड़ी बहन वो घर में आते हैं हर औरत को शक की नजर से देखते यहां तक कि अपनी मां को भी शक की नजर से देखते अगर के चौधरी साहब हो गया तो पढ़े लिखे बंदे हो पढ़िया जमाने का बीए ग्रेजुएट बंदा ग्रेजुएशन की हुई बड़ा तागा बंदा अब वो ठेकेदारी करते हैं जो उनका तल्लक हाथ पड़ जाए उसे वो आके कहते हैं जो सब छड़ दियो बीबी ने मां भी होती है जिन्हें को पैसे दे पैसे नहीं वो कैसे जिनको पैसे ने मां भी होती है ओनू मां जी कर दी को पैसे ने मां भी को नहीं दे और जो कहते हां भाई गल सही आखी है रुपया मां भी ऐसी ऐसी बेहूदा गुफ्तगू करके सेठ शादी कर देते वो बंदा हर किसी को शक की नजर से ये है बुरे बंदे की सोबत जिਵੇਂ पावे कपड़े कुछ कुछ बड़ी चिंता अगर इस नजर से देखा मैं हुकूक का मसला है तो हुकूक के सौजैन को बयान करते हुए रसूल पाक फरमाते बल्कि अल्लाह का फरमान है बराबर है जब औरत को अल्लाह ने मां का दर्जा दिया अब अल्लाह के हबीब फरमाया उम्मों का एक बार भी तेरी उम्मों का दूसरी बार भी फिर तेरी उम्मों का तीसरी बार भी फिर तेरी ये दुनिया को हेडमास्टर कोई प्रिंसिपल साहब नहीं नंबर दे रहे मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल अंबिया जिनकी ज़बान पर अल्लाह की मर्जी का है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा असहाबे रसूल का उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कातिबीन कातिब का मैंने लिखने वाले कातिबीन जो कि सारे लिखने वाले ज्यादा लिखने वाले उन्हें फरमाया जी उमर फारूक ने कि आप सुनो लिखते हो फरामीन रसूल नोट करते थे कि हुजूर अल्लाह के आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलाम है हुजूर की ज़बान अख्तर से निकलने वाले कलिमात क़यामत तक लोगों के लिए सबक नफा बख्श सबक है हुजूर अल्लाह के रसूल है फरामीन नोट कर लें आज तो लोग कुरान से कह देते मैं नहीं हदीस मानता अपनी मर्जी है अल्लाह के गुप्त रहो जिन्होंने हदीस से जमा किए मैं सिर्फ एक इशारा देता हूँ कितने मुहताज थे वो लोग हदीस शरीफ जमा करने के लिए एक बंदे ने सैकड़ों मील सफर किया कि बैरपुर रामके में आगे किसी बस्ती में कोई बंदा है उस पर उसके पास रसूल पाक की चंद हदीसें साढ़े रसूल पाक की चंद गल्लां तवील सफर किया उसके पास उस बस्ती से पता किया फलाना पहुंच गए वो बंदा अपनी घोड़ी पकड़ रहा क्या कर रहा था घोड़ी के लिए उसने बर्तन था बाद में क्या झोली थी बाद में क्या बर्तन था चलो जो भी था उसने ऐसे ऐसे किया अब स्कूटर आगे रोक घोड़ियां चलो सब लोग कदे हंसी कम बड़ी उम्र के बाबा जी से पूछ लेना जो लोग थोड़े से होते थे ना ठीक ठाक वो अच्छी घोड़ी रखते थे अच्छा घोड़ा और उसकी सवारी करते थे वो बंदा अपनी घोड़ी पकड़ रहा है और यूं कर रहा है कि मेरी झोली में दाने हैं जानवर दाने बड़ी शौक से खाते हैं जब वो करीब घोड़ी आई तो उसने झोली नीचे फेंक दी दाने तो कोई नहीं उसको पकड़ लिया अब घोड़ी पकड़ के उसने बाद में कहा दस कितों आए की काम है क्या बड़ी दूर से
کی جولی میں داڑے نیچے اس نے میزبان جانور سے جھوٹ بولا جبھی جھوٹ بول ہم نے نہیں حدیث لینی تجھ سے کیا خبر بیچ میں ذرا بھی اضافہ کر دے تو نسبت حضور سے ہو جائے ہم یہ لینا اتنے محتاط تھے آپ سمجھیں گے کس قدر محتاط تھے فرامین رسول کو جمع کرنے کا حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرامین رسول لکھنے والوں ذرا نا حضور سے پرمیشن لیا کرو حضور سے اجازت دیا کرو کیونکہ ہمارے رسول پاک کبھی غصے میں بھی سرکار ہوتے کبھی نبی علیہ السلام ذرا خوشی کے موڈ میں ہوتے تو جو بھی فرمان رسول لکھنے پہلے حضور سے اجازت کہ یا رسول اللہ لکھ لیں اگر حضور فرمائے لکھ دو تو پھر اگر اجازت نہ ملے تو حضور کے فرامین کو نوٹ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ احتیاط ان کی شان بڑی بلند ہے کیا تھا احتیاط ادھر نبی علیہ السلام تشریف لائے فرمایا عمر کا احتیاط اپنی جگہ ٹھیک مگر سنو میں اللہ کا رسول ہوں میں غصے میں بات کروں تو بھی لکھ لیے میں خوشی میں بات کروں وہ بھی فرمایا میں یاد رکھو میں اپنی مرضی سے کبھی بولتا میرے ساتھ فرماتے تھے رسول اللہ کی پاک زبان پر اللہ کی مرضی کا بیان ادھر جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کے اترتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی زمانے والوں میرا پیغمبر جب بھی بولتا ہے جب اس کا رب بولتا ہے حضور کا بولنا اللہ کا حضور کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا یہ قرآن کا ترجمہ ہے حضور کا مارنا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وہ جو کنکریاں حضور نے ماری اللہ فرمایا جو آپ نے ماری ہے وہ آپ نے نہیں ماری وہ اللہ نے ماری حالانکہ ماری کس نے اللہ فرماتے ولکن اللہ رمی یہ آپ نے نہیں ماری بلکہ اللہ پاک نے ماری ہے جب بیعت کی بات آئی صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے اللہ کی عظمت پہ صدقے اور شان رسالت پہ قربان اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم حضرت عثمان کے ہاتھ پر میرے پیغمبر کا ہاتھ میرے پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ کا حضور کی بیعت کس کی بیعت حضور کا ماننا کس کا ماننا یہ قرآن کے لفظ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اللہ فرماتا ہے وہ کنکری آپ نے جو ماری تھی نا وہ آپ نے نہیں ماری اللہ نے حضور کا مارنا اللہ کا مارنا حضور کی بیعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ حضور کی اطاعت کس کی اطاعت اللہ کس کی اطاعت حضور کا مارنا خدا کا مارنا حضور کی بیعت خدا کی بیعت حضور کی اطاعت کس کی اطاعت ہے آگے چلیے بڑا ایمان پیدا ہوگا حضور کی رضا اللہ کی قرآن شریف کے لفظ اللہ ورسولہ حق زمانے والوں اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے یہ جڑی وچ وائے واو جس کو اردو میں کہتے ہیں یہ واو عاطفہ ہے عاطفہ عطف میں تمیز میں فرق یہ جڑی وچ وائے کی کر دی فرق کی کر دی جی اردو میں آتا ہے اور انگلش میں اینڈ آ جاتا عبد الرحمن اینڈ عبداللہ پتہ لگے کہ عبد الرحمن ہو رہے تھے عبداللہ ہوئی عربی میں واو آتا ہے عطف کے لیے تمیز کے لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ حق ایک قرآن شریف پڑھے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اسے راضی کیا کیا جائے اللہ کا فرمان قرآن شریف پڑھو واللہ و رسولہ حق اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اس سے راضی دھیان رکھو تھوڑے پڑے ہو تو کوئی کار سمجھ آئے گی میں ڈاکٹر صاحب دی کاری صاحب دی دوسرے امام صاحب دی کسی دی مثال دیا تے میں تے بھائی عبدالرشید صاحب آور لگاواں تجھے کو جاتا دو تے کے جاگے ذکر کرو آکو آور لگے ہیں ازی دو یا تین نہ میں نے تو مغالطہ لگ سکتا اللہ نے
ہونا چاہیے سی انہیں راضی کیا اللہ خالق حضور دی بول دے کرے دے آکے بول رہے آکے موبائل تے چک رہا ہے بول رہے اللہ خالق حضور دی مخلوق کوئی شک خالق کے برابر کوئی ہو سکتا نہیں رضا میں تو نہیں ایک کر سکتے اللہ نے کہا اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ و رسولہ حق خدا و رسول کا حق ہے کہ آئی جو ہو دنیا کی ساری کتابوں میں غلطیاں کر سکتے ہو حدیث کی بڑی شان ساڈے سر دا تاج نبی پاک دا فرمان قرآن انسٹرومنٹ قرآن کتاب اللہ دنیا کے 15 کروڑ عالم پروفیسر استاد بہ جان قرآن کی زیر کو ذبح نہیں کر سکتے الف کا نام نہیں لگا سکتے کسی بھی مجال میں قرآن کا ایک حرف کاٹی یا مت کرے قرآن کتاب اللہ اللہ کا یہ صحیح کرنے کی گنجائش کسی کو یہ کوئی درستگی دی ہمت حوصلہ ہی نہیں یہ بڑا صحیح ہے اصل اپنے آپ کو صحیح کرتے میرے صاحب فرماتے قرآن کا ایجاد یہ ہے قرآن خود تو نہیں بدلتا جو اس کو پڑھے اس کو بدل دے یہ قرآن اسی جڑے تھوڑے تھوڑے پڑھے اسی اگے جناب پیچھے ذاتا دو نے اگے زمین واحد ہے اگے ہماؤ نہ چاہیے سی اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے اور اگر 5 کروڑ عالموں پروفیسروں اپنا علم سنبھالو یہ قرآن ہے یہ چیزاں مارد دی جا یہ اتنا صحیح ہے کہ ادھر زیادہ صحیح شاید کوئی بول نہیں سکتا اس قرآن کے شروع میں تعارفی بورڈ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور زمانے والوں قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک ہے نہیں یہ میں اور آپ یہ کسی اور استاد کا تو نہیں اللہ کا فرق قرآن پڑھنے والے اس یقین سے پڑھنا یہ جو مقدس کتاب ہے نا اس میں شک نہیں اس میں شبہ کی گنجائش جو لے کے آئے وہ جبرائیل امین ہے امین کہتے ہیں امانتدار ہو وہ بھی امین ہے لے آؤنا نے بھی کوئی کمزوری نہیں بھیجنے والے رب العالمین ہے بھیجنے والے کی ذات بھی بلندر اور اعلیٰ تر ہے اور بلندر اس نے بھیجنے میں کمزوری نہیں لے کے آنے والے نے کمزوری نہیں کی جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ صادق الامین اور انہیں سنانے میں کوئی کمزوری نہیں فرمایا واللہ و رسول حق خدا و رسول کا حق ہے آئی جو ہو اس سے راضی کیا جائے ضروری لے کے سبق پڑھے استادہ کو کہ میں جناب پیچھے زیادہ دوڑنے کے زمین واحد آ رہے ہیں وہ باہر نہ چاہیے تھی فرمایا ہاتھ جوڑ لو قرآن نہیں غلط ہو سکتا ساڑھی سمجھ نہیں آ رہا ہے سب کو کوشش کرنی چاہیے قرآن کائنات کا سب سے بڑا سچ قرآن کائنات کی سب سے مقدس سب سے بڑی شان والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کائنات کا سب سے بڑا سچ اور جناب سمجھاؤ فرمایا سمجھنے واسطے قرآن کو قرآن سے سمجھ قرآن کو کہ قرآن کو سمجھنے کا دوسرا اثرہ حدیث پاک تیسرا اثرہ بڑے اماموں کی رائے بھی ہے کہ قرآن کو سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے قرآن کو بولو دے قرآن کو آواز سے نہیں نبے میں ترنا کر نبے میں پڑھنا بھی آجے گا نہیں سمجھا قرآن کو کس کی مدد سے کس کی مدد سے کہتا کرو میں ہم قرآن شریف کے تعلق سمجھنے کا جو سب سے تگڑا ذریعہ ہے قرآن کو یہ جو شہیدوں کا مسئلہ ہے شہید زندہ ہے تمہیں شعور نہیں اور ایک انڈیا کا عالم ہے تو انگریزی کو ہوتا ہے لوگ مسلم بات چکر چکر میں آتے انہیں پوچھا بھائی جیسے شہید نے ایک کس طرح دے جمدے نے بولتے باتیں تے ہٹی پانی بھی نہیں پیندے کردے بھی نہیں تھوڑا قرآن پاک بڑا بڑی کتاب ہے کیا زندہ آخنا بھی نہیں مردہ تے سوچنا بھی نہیں مردہ انہوں باقاعدہ نہیں پڑھیا کہ دلالا انگریزی نہ نہیں وائرل ہو گئے ساڑھے بھی تو بچے وائرل کر لو
گل کی سی ہے ویکھ لو نا کہ جی عرب دے وچ ایک بندہ خچر دا پیشاب پہ پاندا کسی برتن تے پیندا ہے تسی نیٹ تے دیکھو اج کل اس طرح ہی آ جس طرح کے لیے کچھ دھیان تے چاہیے اصول تے چاہیے دین اسلام ہے قرآن بڑی بڑی بڑا سوچ سمجھ کے آج کسی رائٹر کی کتاب میں غلطی کٹو تو کہتا جناب میں پروفیسر ہوں میری عمر 70-80 سال ہے میں نے فلاں کتابیں پڑھی فلاں پڑھی میں اتنی کتابوں کا رائٹر ہوں میری کتاب میں غلطی کیسے کلام اللہ شریف میں بھی اس غلطی نکال یہ قرآن اللہ اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے مؤثر ذریعہ وہ کیا ہے قرآن سر فرماؤ سمجھو قرآن کو قرآن کی مدد سے اطیع اللہ و اطیع الرسول پڑھنے والوں نتیجہ کیا نکلا میں جو تیرے رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے آگے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى جو رسول پاک نے مارا اللہ فرماتا ہے بناوے نے مارا اللہ نے مارا سمجھ آ گئی جو حضور نے بیعت کی اللہ فرمایا اس نے آپ کے لیے اللہ کی بیعت کی فرمایا ترائے تک کافی نہیں اور بڑی قرآن کی ایک آیت بھی بڑی قرآن کی ایک آیت بھی ایک تگڑی ہے کہ سارا زمانہ جو کہ ہوئے گا قرآن فرمایا 3 عصرے لے لو آیتوں کے اور بھی بہت ساری آیتیں بہت سارے جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی مطلب کہ حضور کا ماننا اللہ کا ماننا حضور کی بیعت اللہ کی بیعت حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت فرمایا انہیں چوتھی گل سمجھو حضور دی رضا اللہ دی رضا حضور راضی ہو گئے تو سمجھو فرمایا ذاتہ دو نے رضا ایک میں تو نہیں بنا سکتے اللہ اور بتا دیا زمانے والوں جس نے میرے رسول کو راضی کیا سمجھو اس پر اللہ راضی جس نے میرے حبیب کو ناراض کیا سمجھو اس پر اللہ حبیب جو حضور کے قریب ہوا اللہ کے قریب ہو گیا جو رسول پاک سے دور ہو گیا وہ اللہ سے دور ہو گیا اپنا خیال صبر ہے قرآن کا صبر یہی ہے جو من پیش سمجھ آ رہی میری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو میں غصے میں بات کروں لکھ لیا کرو میں خوشی میں بھی کروں لکھ لیا کرو سنو میں اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا کلام اللہ شریف نازل ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ نے فرمایا میرا حبیب اس وقت ہی بولتا ہے جب اللہ آپ سمجھ آئیے میری بات اس زمانے اقدس سے حضور فرماتے ہیں اموں کا پہلا دوسرا تیسرا نمبر بھی تیری کس کا ہے خدا واسطے تیرا دی ماما جبین کبھی ماں کے سامنے بڑھ کر میں نے فضائے عظمت والدین کی کتاب پڑھی تھی ہمارے رائٹر تھے پتہ نہیں وہ کسی دوسرے ملک کے فیصل آباد کے بندے نے مجھے دی مدینہ شریف اردو میں اس کا ترجمہ لکھا تھا کہ جب بیٹی بیٹا صرف میرے پتر نہیں لکھے جب اولاد بیٹی یا بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے بڑک مارتے ہیں چلا کے بولتے ہیں جب بوڑھے بابا جی کا دل کانپتا ہے اور اللہ کا عرش اس پر بہت خیال کرو قرآن شریف سامنے رکھو قرآن بھیجنے والے رب العالمین نے تو فرمایا تھا قل لهما قولا کریما کریما نہ جسم بس کرنے کا مطلب یہ کہ جب ہم حقوق کی بات کریں تو پھر حقوق لینے سے پہلے حقوق دینے پڑے صرف انسانوں کے حقوق نہیں جو بندہ شعور میں ہے حکم شرع کس پر ہے جو بندہ شعور دیوانے پہ کوئی حکم دیوانہ بری دیوانے سے حکم شرعی اٹھا لی اس پر کوئی حکومت نہیں نابالغ بے سمجھ بچے پر بھی کوئی آرڈر آپ شریعت کا دیوانے پر بھی نہیں اگر دیوانے حدیث پاک میں نے پڑھی تھی ہماری مسجد میں نے ایک ہمارے وہ ساتھ محلہ بن گئے پہلے تو منٹ سی نا کھلا چوک انہوں ساڑھا محلہ بن وہاں سے کرتا ہوں درویش ایسے وہ عجیب قسم کا اس کا پیار ہے میرے ساتھ گھر سے کسی سے تھوڑا سا بدماش بھی ہے وہ چیز پڑھ کر دے جس سے پھال والی چیز لے لے گا نال پکڑ لے گا وہ لوگ اسے ڈرتے بھی ہیں بھائی اتوں ہے
جی انہوں ٹھیک ہے ہوں دینا ہی آ کے دروازہ پڑتا ہے کہتے نہیں ہے وہ کسی نے پیدل ہی ٹر پہ آخر نا بھاجی والے گئے نا پیدل ٹر پہ مسجد کبھی میں مسجد میں چل گئی مسجد وہ لیٹا تھا ایسے اس کے پیر ساتھ نہیں تو مسجد میں ہمارے ایک بابا جی تھے فوت ہو گئے مجھے کہنے لگے یہ تو بڑا شدائی ہے لیکن مسجد ادب کا کوئی پتہ اس کو آداب مسجد کا کوئی پتہ میں چپ کر کے میں نے کہا تو مسیح نہیں آنا مجھ سے بغیر کر وضو آیا تھا ایسے میں نے کی ہوتا ہے ایسے بندے ستے ہوئے میں نے اسی لگا ہے میں نے پیر تو لے کر میرے پیروں کی لگا پیر پرے میں نے جا کے حدیث پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ میں تو ابھی نہیں سنا اسی نہ نکے نکے بچے لے آوڑے جی کو ٹھاکے دے باہر بچے ان مسیح آوڑی نہیں دیتے بھائی بچے وہ بچے لے آج انہوں مسیح دے ادب کا پتا ہو نہیں سمجھ جس بچے کو آداب مسجد کا نہیں پتا اس کو مسجد میں اس بچے پر کوئی بوجھ نہیں بوجھ اس کے لانے والی اگر وہ بچہ پیشاب کر دے تو دھوئیں گے آپ صفائی آپ کریں گے یا بچہ شرارت کرے گا بھاگے گا قصور بڑوں کا سمجھا جائے گا بچے پر کوئی بوجھ نہیں اسی طرح اگر کوئی دیوان ہے اس کو تو نہیں اس کو خوشی فرمایا اپنی مسجدوں کو دیوانوں اور تعاونوں سے ایک پر شرعی حکم لاگو تو جو اولے الالباب ہیں ان کو قرآن میں کہا عقل مندوں کو کیا کہا اولے یا اولے الالباب اور عقل مندو اللہ فرماتا یا اولے الالباب بہت سارے لوگ کو سنو اللہ کی گل تھے نا اللہ کا فرمان تو فرامین رسول ہو یا فرامین باری تعالیٰ رب کا قرآن یا حضور کا فرمان ہو جب حقوق کی بات آئے تو تیرے گھر میں جو پرندے پل رہے ہیں ان کا بھی جز ہمارے پاکستان میں جو سیکنڈ بیلنس کا سرپری بھی ہے ابھی جو مرضی میں کری جیسے دو ٹکے جگڑ کے ایک خوب کچھر ابھی کلہ سٹا جو کے جو ڈالا مار کے خوب پیڑ لیے تھا ان کو کچھ رہا لگا آخرہ میں نے پیسے دیتے میرے تے بابا گھر بیٹھا ہوتا ہے دودھ لے دے رہے تھے جوان کڑی جا رہی ہوگی انسان کو ہے پوچھے تھا کنو پھڑ کے پوچھے آ کے انہوں بھائی گھر سن اس بیٹی کا حق نہیں ہے وہ میرے صبح ڈیرے پہ جانا تو جا عزت والا رشتہ اگر عذر معقول ہے مجبوری ہے تو پھر بھی یہ کسی کی عزت ہے بلکہ میں کہتا ہوں بیٹیاں سب کی عزت ہوتی نہیں سمجھے میری بات بلکہ میرے ساتھ فرماتے ہیں اور بیٹی دوسری بھی ہوگی وہ بیٹی ہے بیٹی کسی کافتی ہوئی تو بھی کی ہے اس کا حق ہے جو اس پر ظلم کر رہے ہو یہ زیادتی کر رہے ہو یہ نہ کرو یہ بے انصافی لیکن ہمارے یہاں انی بھی ہے تو کوئی چکے ہمارے یہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہٹا کٹا صحت مند باپ ہے بیٹھا ہوا میں نے دیکھا بیٹھا ہے تو بچی کو مارکس کر دی مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے وہ بندہ جمعہ پڑھنے ہمارے پاس آتا تھا قریب بستیوں میں نام نہیں لیتے میں لے کے اسپیشل گیا میں نے کہا بندہ سیاح لگ جمعے کے وقت میں نے دوسرے باتیں اس سے کی میں جناب ٹھیک ہو پڑھے پڑھے بھی آؤ ہے جی پڑھے تھوڑا بہت ہی آؤ میں نے کہا میں کدی چلو آؤنا ہے تھوڑے وال ہے جب مرضی آؤ میں ایسا ٹائم جو مجھے بتایا تھا کسی نے میں گیا تو واقعی بیڑے سیٹ میں بیٹھا تھا میں جو کر کے بندہ تو بچی ایک بچی دنیا مل دی تھی دوسری پچھو مل میں بو اخر گایا میں ذرا بچے کے پیچھے کر دے اور نہ جاؤ جی وہ خیری ہے وہ اپنے جلال پور والے مولوی صاحب نے آ جاؤ میں بچے سے نہ کپڑے لے میں دونوں پورا میں تھوڑی دوسرے گلا کر دیا اے بیٹی نے توڑی ہے میں کہا چلو ٹھیک ہو گیا جاننا ہو تو تھوڑی دیر اب میں کہا جی تھوڑے دیر مال لینے میں نے تیری مالش کرنا وہ ٹھیک چلی گئی چائے شو میں کوئی چائے شاہ پیڑی ایمانداری کی گل ہے وضو نال آیا میں صرف تیرے کو آیا میں سنیا کوئی کام کر اے مینوں اصل کوئی مسئلہ ہے تھوڑا جہا پٹھیا دا تے مینوں کسی آ کے مالش کرایا کر میں کہ تو بندے چ لگوں میرے مالش واسطے میں کہ اس ظاہر آج کل کہتے ہیں انگلش ہے وائرل ہو گئی فلاں چیز میں تیری گل دی مشہوری ہوگی سارے پنڈ مینوں کسی آ کے جی بندہ جمعہ پڑھ
تواڈے پیچھے جاندا ہے تے اے معاملہ ہے. کل میں اکھی دیکھ لیا تھا میں بیٹی ہوں آ کے بیٹھ گئی. آپ نے کبھی اپنے بابا کو مالش نہیں کی. میں ہاتھ جوڑ کے آخر تو سارے وڈیرے گھٹان کی عادت سی میرے والد صاحب کو. یقین جب میں نے حدیث شریف پڑھی یہ کوئی نیت نہیں بری ہوتی ماں باپ کی نیت پہ شک نہ سادگی کی وجہ سے ہم مار کھا گئے. میری استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میرے ابا جی بیمار ہیں, میری 5 بہنیں ہیں تو بعض دفعہ بہنیں ابا جی کو دبا رہی ہوتی. افضل ہے کہ بیٹیاں باپ کو افضل کیا ہے. اگر بڑی کوئی حالت خراب ہو تو چلو سر کو یا صرف پاؤں کو پرہیز کے ساتھ جب بچی بالغ ہو جائے بات سمجھ آ رہی. اب اصول دین میں آ کر فرمایا اگر بڑا ہی کو مسئلہ خراب ہو تو یہ اول تو یہ مسئلہ تو کسی حکیم سے پوچھنا اگر ایسی کٹنے ہونا یہ فائدہ قدر نہیں ہوتا نقصان ضرور. حکمت کے روح سے اس کا نقصان ہے. فائدہ ہے مالش کا مساج کا فائدہ ہے. کٹنا تو بدل شہی بنانا نہیں کرنا. جنہوں عادت پہ جائے نا اگر ہمارے پیروں کو آدت جب تک وہ پیر نہ کٹے بابے نہیں کرنی وہ دوائی جیسی عادت ہو جاتی. میرے استاد صاحب نے فرمایا کہ بڑی مجبوری ہو کوئی زیادہ تکلیف ہو تو پاؤں کو یا سر کو پاؤں سے اوپر نہ بیٹھیا جائے سر سے نیچے فرمایا یہ بیٹیاں ہیں ان کا پرہیز کیا ان کا احتیاط کیا جائے تاکہ ان کی آبرو عزت محفوظ رہے. وہ بندہ فوت ہو گئی تھی گل سنانا لگا میں باوضو بیٹھا ہوں میرا نا سنا اللہ نے جو منہ آگے کٹا. میں نے کہا بیٹیاں کو نہیں مالش کرائی تھی خود کر بندہ ملازمت تیری اتنی زمین چودھری بندہ ہے یہ غلط بات ہے. بیٹی بیٹی کبھی آپ نے مالش نہیں کرنی بالکل بھی نہیں کرنی. دودھ لا کے چائے لا کے بلکہ زمرن بات کر دوں کہ اس نے مجھے پوچھا کہ اللہ کہ میرے کپڑے خراب ہو جاتے رہے جنانی میری بہت ہو گئی ہے تے ایسے پلیز کپڑا ہوئے بیٹی کو تو حال ہے. اللہ اکبر علماء سجدے کبے بیٹھے حکم ہے جیڑا حصہ پلید ہے بیوی کو بھی نہیں توڑو. سنو میری گل اگر خدا خاصا آپ بہت زیادہ بیمار ہے تو پھر تو الگ بات آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے. پھر تو پیشاب بھی ہو جائے تو سب سے بڑا ہاتھ بیوی کا ٹھیک ہے. لیکن اگر صحیح ہو بیچ میں آپ کو ایسی کپلیدی آ گئی تو وہ اپنا حصہ آپ بھی تو تاکہ وہ آج کل تو مشینیں چلتی ہیں نا گھروں میں ساری مشین کے سارے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں. طہارت کا اصول قائم رکھنے کے لیے اتنا حصہ خود دو. ہماری بیوی ہماری بیٹیاں ہو رہی ہوتی ہے بولتے ہیں کپڑا پلید صاف ہونا چاہیے اتنا حصہ خود دو لو تاکہ باقی کپڑے پلید نہ ہو. اور میں ایسا نہ کرو خدا اس بندے کو اس کی قبر روشن کرے. یقین جانو بندہ کہنے لگا جی ٹھہرو تو سب کو کھانا پینا میں کیا میں کھا نہیں کھانا جب تم بچے سب نے توبہ کرو تو پھر میں پکڑنا نہیں. جا کے وضو کیتا قرآن شریف لکھا تھا تو تسی تے قرآن گواہ میں نے نہیں سی پتا میں نہیں کرا میں کہ تیری عظمت و سلام سویر دا بھولیا شامی آ جائے تو وہ بھولیا. اصلاح کرنا مقصد ہے کسی کو رسوا کرنا. آپ کی بستی کی قریب بستی ہے میں نے نہ نہیں. اب وہ بندہ دنیا میں کہنے لگا جو ہوا مجھے میرا اللہ بھی معاف کرے تو میری بیٹیاں بھی مجھے معاف کرے. اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. دوسرے میرے پر اسپیشل گیا مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کو کہا کہ کل جلال پور ٹر کے مولوی صاحب آئے ساتھ میرے اس کملے اور اب کہتی ہیں کہ سامنے کپڑے بھی نہیں ڈالے ایک بس پردے والے وہ بندہ آئے کرے گا مالش کے لیے بیٹیاں اس دوران ادھر آئے گی بھی نہیں. کہنے لگے اتنا میں بن گیا دعا کرو سونا اللہ بھی میری من. کہنے میری ایک کوئی آرزو ہے کہ میں پتر لے کے پالے اپنا دے کوئی نہیں لے کے پالے باہر گئے وہ کاغذ نہیں میں بنتے دعا کرو میرے پترا نہ بہت ڈر لے. میں کہ تو اللہ مجھے حقیق سونے ربا تیرا بھیجیا بندہ آیا سی تیرا حق سنا کے گیا تے میں وہ کو ڈردا بھی نہیں میں صرف تیرا کو ڈرنا. میں وہ آنکھا من لیا ربا تسی میرا رمضان شریف کا 29واں روزہ سی
جی اج کال آ گئی جی کیونکہ شعبان کا مہینے کی گل ہوئی کہتے ہیں کرم ہو گیا پیپر مل گیا تسی اللہ کا لو تو اللہ کی رحمت توڑ کے جب بندہ بدتمیزی پہ اترتے وہ بیوی ہو بھائی ہو یا والدین ہو جب ان کے حقوق سلب کرتا ہے اس کا استحام میں بھی ستیہ راستہ اور اگلے جانے یہ بڑا موضوعات پھیلتے جا رہے ہیں میں سمیٹنے لگا ہوں اس شعبان المعظم کا بھی شعبان المعظم کے بارے میں حضور کا بھی مشہور فرمان ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ شعبان حضور نے فرمایا حضور نے کیا فرمایا شعبان شہری شعبان میرا مہینہ و رمضان شہر اللہ اور رمضان شریف یہ حضور عالم کے سارے مہینے کے دن گزرے ہوئے کروڑوں اربوں سال جتنے بھی ہیں ہر لمحے کا مالک کون ہے آنے والے ہزار سال جتنے بھی ہیں ہر لمحے کا مالک کون ہے ہر صبح کا مالک کون ہے ہر شام کا مالک کون ہے لیکن حضور فرماتے شعبان و شہری شعبان میرا جس چیز سے بندے کو نسبت ہو جائے پہلے کہ وہ کہتا ہے یہ میری اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مقام کس کا اللہ کے بعد کیا خوبصورت شعر ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبل القبر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ ہے اللہ کے بعد حضور ہے قصہ مختصر کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ باقی ان سے بڑا والا حضرت کیا کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کیا اس بزرگ کا تصور ہے یا نبی اللہ میں تے تو مالک ہی آکھاں گا کہ تسی اس عظیم مالک کے محبوب ہو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سمجھ دو دوست کلاس سر ہوتی یار تیرے میرے پیسے دو ہیں میرے تیرے پیسے ایک ساڑھے دو قرآن میں بھائی آپ نے سر پتر برود دہا دہی ایک جنگڑی وچ فرق دو سے دوسرے کہتے تھے جی اللہ اکبر سادہ افتخار حسن فیصلہ آباد والے کہتے ہیں میں ایک تھا گیا تھے صحابہ کرام دی شان سنوانی تھی میں وہ تو کسی نے صحابہ کرام دی ویز بھی کی تھی کہتے میں گیا تاکہ ایک منڈا دریا کنارے مجھ بیچارے مجھ دے اتنے بیٹھا نکل جائے بچہ آکے مٹھ پڑی اتارا دی نالے تیری نوکران نالے تیرے یارا دی اب میں کیا نہیں کیا پھر سنا کہنے میں روپیہ کہنے روپیہ میں کیا لے آؤ میں پھر سنا نالے تیری نوکران نالے بھائی یا رسول اللہ تاڑے بھی خادم حضور توڑے یارا نہیں خادم بس میں آپ کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو یا اہل بیت اطہار ہو اللہ تعالیٰ کے بعد حضور کا مقام تو حضور فرماتے شعبان و شہری شعبان میرا بھی جتنے پیار ہوئے وہ دی ہر نسبت نہ تسی اپنی سوچ رکھ دیو میں روز دا پریکٹیکل کرنا بھائی جب سب تشریف لے گئے ساتھی بیٹھے بڑے بڑے پیارے سب دن آنے یا میری بیٹی آئی تو بچے تھے چھوٹے دو راتی میں اپنے گھر حضور کی سنت ہے گھر کی چیزاں سیدھے سیدھے کرنا حضور کا مبارک سنت ہے کسی نے جھاڑو بھی حضور ہاتھ پا ید اللہ نے حضور کا جی پانی کا گلاس نہیں پڑھ دے ساڈی مردات کی فرق آ جاتا ہے رسول پاک پاک کا تھا جھاڑو نہیں پڑھ تو میں سارے سیکشن کر رہا تھا ایک چکر میں بچے کھانے کا لانا بچے کھانے میں چیزیں ضائع ہو گئی چاول گندی نالی میں جاتے ہیں کھانے والی چیزیں ان کو کسی لنچ شاپر میں ڈال کے جانوروں کو ڈال جس گھر میں رزق ضائع ہوتا اس گھر میں کہاں آتا سوال میں دیکھتا ہوں کچھ چیز ضائع ہو رہی ہے اس کو پور پکڑ کے سنبھال لیں تاکہ ضائع نہ کی سمجھے میری بات تو بچوں کے چھوٹے بچوں کے بیٹی بیٹا ان کو چھوٹے جوتے میں جوتے لے کے صاف کر کے ان کو اوپر رکھتا ہوں تو
تو میری بیٹی کہتی ہے ابو جی نو ساڈے نال تے پیار ہے, بچیاں دی جتی نال بھی پیار ہے. میں کہتا ہوں انہاں نال پیار ہے, نہیں سمجھ میری بات. تو جو یہ کہتے مجھے اللہ رسول سے پیار ہے, تو صحابہ حضور کے سے اہل بیت حضور کا خاندان ہے, ان سے بھی کیوں نہیں پیار ہے؟ پھر ان کی بھی تعظیم کرنی پڑے گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا اہل نبی ہوں, یہ جس چیز کو حضور فرمائے مجھے ان سے پیار ہے. میں نے جب یہ حدیث سنی تھی نا پہلی بار, حضرت امام حسین کا ایک لقب ہے نا رات پہ دور سے مصطفیٰ, حضور کے کندھے کا سوار, حضور کے کندھوں کا سوار. تو حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا, سواری کتنی شاندار ہے, نعمت مرکب کتنی کمال سواری ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی صفت کی, یہ صحابہ کی شان ہے, صفت رسول کا. حضور نے فرمایا نعمت راکب, بجائے ادھر ترجمہ کر لینے, فرمایا تسی پہ کہتے ہو سواری بڑی سونی, میرا سوار دیکھو سبحان اللہ. یقیناً اس دن سے شان صحابہ بھی شوق سے سنتے ہیں, شان اہل بیت بھی شوق سے سنتے ہیں, کیونکہ ان کا پیار کن سے تھا. اے جڑا مہینہ حضور نے فرمایا میرا مہینہ, کی فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, جڑی سے اللہ دی حضور اللہ تو بات ہوتے تھے حضور تے امتحان. اس کی 15ویں رات کا جو خاص مقام ہے جس کو شب براءت کہتے ہیں, اسی براءت رکھتے ہیں. اس میں آتش بازی کرنا غیر مسلموں کا طریقہ ہے. مجوسی علمان مسلم مجوسی کا, مجوسی آتش آگ پوجن والے لوگ آتے ہیں, آتش پرستوں کو مجوسی کہا جاتا ہے. حدیث سے پڑھو اگر اس رات کے بارے میں, اس رات آسمانوں کے خاص در کھلتے ہیں, اللہ کی ذات اطہر آسمان دنیا میں جلوہ گر ہوتی, بے شمار لوگوں کی اس رات بخشش ہوتی ہے, رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. نیچے سے جلال پور ہو یا رام کے ہو, بیر پور ہو, گجرات ہو, سیالکوٹ ہو, نیچے سے مسلمان کا بچہ آگ کے شرارے چلا کے ثابت کرتا ہے ربا سا تیری رحمت دی دو, جیسے میں میں تعلق ان بچوں کے پاس پیسے تیرے میرے دیے ہوتے. بچے مانگے نا پیسے کہ اس کے لیے کہنا بیٹے 200 روپیہ مانگتے ہو 500 لے لو. لیکن ہماری مسجد میں ایک سائی لوگ آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ آتش جلا کے خوش ہو کے دیکھنا, آتش بازی کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ, یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے, غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اے میری شہزادے تو نے 200 مانگے شبرات کے پٹاخوں کے لیے, 200 کے 300 لے لو اپنے کسی بھی, پر اس رات آتش بازی ہم اس رات کو اللہ کہتے ہیں جنہ دبا یہاں پر آتش بازی نفلانے پاسے نہیں ہوگا. اینا ٹائم آج کل تو بھی موج لگ گئی جنہوں کو موبائل اپنا ہو کرما لتی ہے, وہ فٹ پاتھ دے ہوئے ہو پرا نہیں جا کے بننے دے ہوئے ہو, تو پرابلم کوئی نہیں, وہ تو اپنا موبائل ہے انہیں کٹا بیچ کے موبائل لے لیا, ان کو بس نہیں ان سے ادا رونق لگ گئی. اور صرف ایک کو گل آکھو, اگر تو کسی کی بیٹی کو الو بنا رہا ہے تگڑا ہو, تیری تو کوئی الو یا کسی بنا لیا یا بنائے گا, یا بدلہ ہو چکے ہیں یا لے رہے ہیں, یہ بڑی برکت والی. اگلے دن کے روزے کی فضیلت, اس رات جا کے قبرستان جا کے زیارت کرنا رسول پاک کی سنت. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک رات حضور میرے بستر پاک میں نہیں تھے, میں حضور کا ہوئی ادھر ادھر دیکھا, حضور نظر نہیں آئے, میں نے دیکھا حضور جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں ہے. فرمایا عائشہ کیا سمجھا کہ میں نے حق تفریح کی ہے؟ نہیں. عائشہ اس شرمان کی پردگی, آج اللہ کی رحمت بڑے موڈ میں ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ تجھے حلوے کے حلوہ کھانا کو پانی تک نہیں, کوئی پانی بدلتا صاحب بھی ساتھ جی گھی اور میوے کا بڑے والا کھائے گا وہ جو ہو ایمان والا. کوئی عرض ہے اللہ کہ ہم کھا کے مسئلے میں کھلو اپنی قضا نماز نفل پڑھو, کتنے پڑھو انہیں پڑھو کہ فجر پڑھ سکو, نفل اتنے پڑھو کہ
پیشاب پڑھ لو. حدیث دائم ہے علماء کی جماعت بیٹھی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے عشاء بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے صحیح طریقے سے وہ قرآن بھی کرے آدھی رات تک جاگ رہے. اگر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات رات کچھ حصہ سو. نفل پڑھنے کے لیے موزوں ترین افضل ترین جگہ گھر ہے. کیڑا ہے؟ فرض مسیطے تے نفل. فرض مسیطے تے نفل. ہاں جی بڑا مشکل. ہماری مسجدوں میں ہوتا یہ ہے کہ 18 سالہ دے 12 سالہ دے 13 سالہ دے بڑے مسیطے رات لانا پڑے. وہ جس طرح کی رات لگاتے ہیں نا اللہ ہی معافی. ایسے نادان بچے مسجد کو پلید علماء کو تکلیف ہوتی. وہ بیچارے لڑتے ہیں یار کیا مسجد میں چھوڑ کے چلے گئے. وہ کہتے گھر میں جگہ نہیں. اگر کسی کے گھر جگہ نہیں, گھر چھوٹا ہے یا کوئی مسئلہ ہے, وہ بچے کے نال ادھر ابا بھی آ جائے, اس کے اندر اس کے ساتھ ایک اندر چچا ماموں کو سیاڑا جی آ جائے, انہوں آگے پتر چل چلو نفل پڑھی چلو قرآن پڑھی چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, مسجد کھلی رہے گی. لیکن میرے نادان بچوں کو مسجد بھیجنا وہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی اور بے ادبی کرتے ہیں. مسجد کی چھتوں پہ جا کے گندے کام کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ریکارڈ ہے. علماء روتے پیٹتے یا کیا کروں. میں جلال پر بول سکتا کہ اسپیکر جلال کرنے پہ اوے بچیوں کو لے جاؤ مسیطے بے ادبی کرتے تھے پہ یقین جاؤ اسپیکر پہ سنا. انہوں نے کیا بچے مسیطے کر کے اپنی گھروں ٹور گئے ہو, یہ بچے مسجد کی بے ادبی کر رہے ہیں, انہوں نے ساروں آ کے یا انہوں نے نال کوئی آؤ گل سمجھا. نادان بچوں کو مسجد نہ بھیجے. جس نے آنا خود ساتھ آئے. اگر گھر میں جگہ نہیں تو بسم اللہ اللہ کی بات کرو, اتنی کرو کہ آپ فجر پڑھ. اگر آپ میں سے کسی بندے نے اگلے دن ڈیوٹی ہے, اس کا کوئی فرائض اس کی ذمہ داری ہے, وہ ساری رات نہ جاگے. رات کو جس سے جاگ لے, صبح اتنا ٹائم لے کے اٹھے, نفلی روزہ ہے, ثواب اس کا بڑا ہے, لیکن وہ رکھے جس نے مشقت کا کام نہیں کرا. جس کے لیے مشقت اپنی روزہ رکھے اس کا بڑا ثواب ہے. قرآن کے وہ مبارک کلمات ہے. اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات ہر حکمت والا کام پڑھ دیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی شادی کی تیاری کر رہے ہیں, کچھ لوگ بیٹے کی شادی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کا نام اس سال کے اردو میں آ گیا. رسول نبی علیہ السلام تو پوچھے یا رسول اللہ آپ اس قدر فرمائے اس رات آئندہ سال والوں کی اجل لکھی جائے گی. میں چاہتا ہوں جب میری اجل لکھی جائے اللہ کی تو اس رات کو اگر آپ کو حلوہ وغیرہ میٹھا بنائے, بسم اللہ بنائے, اپنے قریب والوں کو دیں, ہمسایوں کو دیں, رشتہ داروں کو دیں. اور آخری بات میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. یہ جو ساڈے پنجاب میں لفظ ہے ورے دا ورا دے, بڑا مزیدار لفظ ہے, اچھا لگتا ہے. ورا ساڈی زبان کے اندر سال ورا ہو گیا اس کا یعنی سال کا خاص دن. کیوں ڈاکٹر صاحب قاری صاحب بھائی جان بیٹھے نے سر جی بندہ جان دی امان پائے تے اپنی بھیڑوں کو فون کر سکتا ہے اس طرح ایک دن پہلا جے گھر دے دوسرے ہوم سیکرٹری اگے کنوں پوچھ کے مولوی صاحب کال کیتی اپنی بھیڑ پھر کی کرنا تو ڈاکٹر صاحب والا آ جا کے اج بڑا مسئلہ ہے جی گھر رہنا ہے. بڑے میں دیکھے بڑے بڑے تگڑے بندے دیکھے کرو اتنا ڈردے نے باہر جا کے سننا باہر جا کے سنتے ہیں بہن میری تیری بچائی بیٹھی ہو مجھ سے کنوں کے کال کرنے. میں کہتا ہوں ایسے مرد کی زندگی پہ اتنا اللہ راضی ہوگا. اپنی بیٹیوں کو گلے لگاتے ہو, پیار کرتے ہو, اپنے بیٹے کو فون کرنا اپنی بہن کو جا اسکوٹر پہ لے کے آ, اپنے ابے کی بہن یہ مبارک دن ہوتے ہیں. بیٹیوں کو گھر کی آس ہوتی ہے, اپنی بیٹی کو بھی بلانا یہ تو اچھی بات ہے, اپنے باپ کی بیٹی کو بھی بلانا, کال کرو ان کو. آج کل تو آسان ہے رابطہ کرنا. آپ کی اگر بہن کراچی اور پنڈی ہے کہو جی بہن جی شب برات آ سکتے ہو آ جاؤ, آ کے بڑے ختم نہیں پڑا. اگر نہیں آ سکتے آپ کا غریب بھائی نام کیسے 500 روپے سبرات کا حصہ بھیج رہے بیٹھے جا سکتے. آج تو کوئی مشکل ہے, آپ کا 500 روپیہ اس کو وہ حصہ دے گا آپ سوچ نہیں سکتے. 1000 بھی ہو جائے تو بڑا 2 4 5 ہزار ہے تو فی کے بتاؤ. انہیں کوشش کریں آ جاؤ, غریب والوں کو آ جاؤ, آج گھر میں کھانا کھائیں, آج رہیں گے
جب یہ بہنیں بیٹیاں بہنیں آتی ہیں اللہ راضی ہوتا ہے. کون راضی ہوتا ہے؟ مجھے کچھ حدیث سنو میں سنا دوں. رضا رب رضا والد رضا رب رضا. ابا جی راضی ہو گئے تو حضور فرماتے تیرا رب رضا. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. جب اس باپ کی بیٹی کو عزت سے گھر بلاؤ گے والد گرامی کی روح راضی ہوگی تو حضور کی ضمانت ہے جب ابا جی راضی ہوں گے تو اللہ راضی. ایسا کرو گے تو انشاءاللہ بلائے رات کو نوافل پڑھے اگلے دن آسانیوں کو روزہ رکھے لیکن اتنا جاگے کہ فجر کی نماز میرا بڑا اشارت میں فجر پڑھ لے رات ہوتی اونچی قابو آگی. یقین حدیث میں سنا دی آرام بھی کرنے میں کوئی حرج ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر و برکت فرمائے. تو انشاءاللہ رضی آئندہ درس پاک کے لیے میں محترم احسان صاحب میں دیگر ان کی پوری ٹیم ہے استقبال رمضان شریف کے موضوع پہ ہوگا. رمضان شریف کے 3 یا 4 دن پہلے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ استقبال رمضان شریف. اب اسے آپ کو پیشگی مبارک ہے. اگلا چاند رمضان شریف ہے. حضور نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے نیت کرتے ہیں یا اللہ کریم اگر ہماری زندگی میں رمضان شریف کا چاند نکلا اعلان ہوا نام کہ مسلمانوں سنو رمضان المبارک کا چاند شریف نظر آ گیا. کل اہل ایمان کا پہلا روزہ ہوگا. اس اعلان کو سنتے ہی وضو کر کے دو رکعت اے اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی میں تیرا رمضان شریف ہے. رمضان شریف کی برکات سمیٹنے کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جاؤ نیت کرو ایسا ہمارے پرسوں ہی مر جانا ہوئے اور سجدہ علی رمضان شریف کو مہینے نو کچھ دن کٹ ہے جی سمجھو مہینہ پہ ہے کچھ دن کٹے ہوئے اور سجدہ سے اگلے ہفتے مر جائیے اگر نیت ٹھیک ہوئی. حضور فرماتے قیامت کے دن کچھ بندے کے سامنے نامہ عمل آئے گا دیکھ کے کہے گا میرا نہیں حدیث کہے گا میرا یہ لکھا یہ دیکھی وہ دیکھی میں نہیں دیکھی کی آواز آئے گی کہ تیرا یہ نامہ عمل تیرا یہ تیری نیت کہ یا اللہ اگر زندگی جو روزے آئے تو اس بار پہلے روز ہوتا ادب کر جن کے گھروں میں دودھ جیسی نعمت ہے کرتے کو ڈرے کو ایڈے عرض بھی نہیں انہوں نے کول بیٹھ کے آکھیو فلانے کر یتیم بچے نے وہ کر غریب نے تے اسی روزے ہوئی دودھ بیچن کے تھوڑا جہا گھٹ 2 سر انہوں نے دئیے 2 انہوں نے کلو انہوں نے تے کلو انہوں نے روزے رکھن کے روزے ہوئی سہی وقت ساڑھے دودھ دی چائے نسی پین گے روزہ ہی نہ رکھنا سواب سب ایسا میرے پڑھی علی درس پاک میں تقریباً 21 سال پڑھے علی درس پاک میں دائیں جب میں عمرے پہ گیا میں نے کہا ان میں معافی دے جو انہوں نے ایک اور بندہ میرے شاگرد نے وہ اپنے منڈی باور تھی پہنچے تھے اور میں نے وہاں درس دیا میں نے کہا میں رمضان آ رہا ہے تو تسی نا جنہیں کوئی کار لے رہا ہے جنہیں نہیں لے رہا تو دودھ دے دیا. دوسرا میں نے کہا اس دوران آپ نے منافع بڑا مناسب لینا ہے تو کل پرسوں کسی نے میسج تو رہے جب آ رہا وہ مہینہ جب 10 روپے کی شاید 50 روپے کی بیچ کے دوڑ کے نماز نہ رلنا کہ نماز نہ ٹر دے یہ شاید ایسا دی اور پاکستانیوں نے کتنے دی بیچنی 50 دی 100 دی بھی ہو سکتی یہ 50 کی حال ہے 50 کی نہ نماز نہیں رکھ رہے میں نماز روزہ رکھے گا وہ میں نے رکھا میں کچھ سودے میں کم ہو رہا ہے جیرے کو گھر دودھ دئیے کسی غریب دیو روزے رمضان شریف میں تقریباً 16واں روزہ سے میرا پھر درس پاک کا ٹائم آ گیا میں گیا ایک بندہ ادھر بولتے مڑ شریعت اور دن دی ہے تو پتہ ہے مڑ بہ جاؤ تے مڑ کھا لو تے مڑ ٹر جاؤ وہ ایک جنا اٹھیا چنگی ہوئی ماشاءاللہ سے مینوں کہنے لگا مڑ حاجی صاحب مڑ میری گل سنو میں کہا سناؤ تے ذرا مکایو جلدی کہنے تو مسئلہ دسیا ہے ہمارا کام ہوگا میں کہا کیوں ہے کہنے لگا پہلا روزہ سی تو آگیا وجہ دے گھر کو لہرا نہیں ہے انہوں دودھ دیتے ہو تو راتی بید نہیں سی چرکا چل لگ گیا تھے سویرے سر کی ویلے میری ماں نے میں دہی دیتا پہلے پا کے چوکھا بڑا دہی سارے گونڈی نے سارا چاچا بھی ہاں چاچا بھی اسی چاچا
لگا چکیا تو گیا سر کے لبو کہتے ہو لالا السلام علیکم وہ کرتے کہ ہاں کیا مسئلہ ہے میں کیا مڑتے ہی لے لو روزہ رکھ لو کہا جی تھوڑے نہیں تو بیٹھے ہو چلے آگے صبح سنگی والے شمی دفتر نو آسے کہتے گھروں مارے بھی چنگا پھڑ چاڑی تو انہوں نے میں وہ بیٹھ کے بیٹھ کے دہی نو لا لو کے کھاتا میں کیا نہیں کی جلدی سوکھی چنگا کام دو پاس کھچڑ گئی کہتے میں روٹی نہیں کھاتی دہی کھا کے گزارا کر لیا دکان تے گیا دکان رکھی جتی جتیاں بیچتا کہتے میں آخیا بس روزے منافع نہیں زیادہ لینا تھوڑا جہا جتی بی بی آئی ہے جوان عورت انہوں نے آخیا پر آیا جتی کنے دی ہے کہتے وہ 350 کی میں لیا تھی اس نے 50 روپیہ میرے مزاق منافع بنتا ہے دکان کا کرایہ میرا کرایہ 400 کی وکے تو ٹھیک ہے میں ادھر کو آخیا 550 میں بی بی نے جھگڑا کرنا تو 400 کا سودا ہو جانا میں کہا 550 دے دا انہیں ایک کٹ کے بس ہے میں ڈر گیا 150 روپیہ بعد ہے 400 ٹھیک سی 150 روپیہ کوئی مہنگا پیسے نہیں کی تھی میں کہ میری بہن ہے جتی پھڑ لو تو 150 روپیہ بعد ہے لے لو انہوں نے کہا میں تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی مطلب کی مطلب ہے تیرا تو پہلے منگے کیوں نے 550 میں کہ میری تھی بہن تجھے بی بی آؤ جھگڑا کر دیو تو انہوں نے کہا نا تو روزے میں تیری نیت ٹھیک نہیں ہے انہیں پیسے پڑھ کے جتی میرے منہ تے بھائی اگر رکھ جتی کہتا کہ مجھے دکاندار اگر سنام اور کتب دیکھتے رکھی پڑے میں انہوں نے آخر یار کچھ کہتے میں اس سے میں کو دیکھنا پیا کہ دل کم بڑے اوکھے میں کیا سوکھا دے کسٹرڈ سب کو نرم ہے کھیر یا کسٹرڈ کبھی تو سبب لگتا ہی ہے انہوں بندہ سامنے رکھ کے کہ میرے منہ میں آ جاتا انہوں بھی کسی اثر نالی توڑنا پہنے کوئی بھی کام پہنتا ہے انہوں اثر کرنے واسطے کچھ تے کرنا پہنے آج دنیا میں حضرت بلال کا نام ہے جنہی ہمارا کھاتی ہے انہوں نے کچھ لے لوگ حضرت امام حسین کا نام رہ کے لنگر کھاتے رہے جنہی انہوں نے مشکل آئی انہوں نے کچھ لے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ کوئی رج بھی راما ہو کیا سن نالے کر پچ زمان دا توق بھی سی کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن کوئی سانو مرندہ اپنی گھر والی ہوم سیکٹری ہماری اس بہن بیٹی کے پاس بیٹھ کے فیصلہ کرنا کہ روزے آ رہے ہیں اگلا چند انشاءاللہ رمضان شریف ہے دسو اسی کسی ایک دو کر دو کلو دودھ دے سکتے ہیں فری ایک بندہ سمجھا میرے ڈنگر سے نہیں لیکن میرے کو پیسے ہیں سلیکٹ کرو فلاں فلاں کر بھائی لو جی 2 کلو نے 1.5 کلو دودھ تو آ جائے کرے آگے لے جائے کرو پیسے میں کہ پیسے میرا اللہ بھیجے گا تو میں دے اگر 3 طرح بھی تھوڑا بھیجا تو 2 سے گل بڑی ہے 1.5 کلو بھی جائے بڑا نہ کلو بھی جائے گل سمجھ آ تو پھر یہ نہ ہوئے کہ عید کے نیڑے کو انہوں کو شکریہ کی امید رکھو انہوں کو عید آتی ہے پہ کر دے جنہیں بچیاں کا دسو میں سارے وہاں سے کپڑے بھی دے کیا خبر عید علی دور ہوئے تھے میری تیری میت چکی جائے ساڑھے ساتھ نکل جانا جس رستے میت جانی ہوگی جنہیں گھر دے جی تیرے پہلے دودھ نہ روزے رکھتے ہوں گے آخر کے انسان کے روپ میں رحمت کا فرشتہ جا رہا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا نام شمع بز میں ہدایت تیرا لاکھوں سلام